مارکونی نے انہیں بتایا کہ اس سے آگے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اور وہ منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی واپسی اس راستے سے نہیں ہوگی بلکہ سیدھا اور آسان راستہ مل جائے گا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جس کے نیچے وسیع سرسبز خطہ تھا، مارکونی نے تمام آدمیوں کو وہاں سے تھوڑی دور چھپا دیا۔ 2 آدمی اپنے ساتھ لیے اور باقی سب سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کھا کر سو جائیں، انہیں ضرورت کے وقت جگایا جائے گا۔ مارکونی 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے چلا گیا۔ نیچے موت کا سکوت تھا، کہیں ہلکی سی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اور زیادہ قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ اس نے حملہ صبح کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنے آدمیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ قدومی اور اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے۔ قدومی ان ہنگامہ خیز محفلوں کی عادی تھی جن میں شراب اور دولت پانی کی طرح بہتی تھی۔ مارکونی اسے ہولناک ویرانے میں لے آیا تھا اور اس نے ایک آدمی کے ساتھ تنہا اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسماعیل اسے جانتا تھا، وہ اسماعیل سے واقف نہیں تھی۔ اسماعیل جرم و گناہ کی دنیا کا انسان تھا۔ اس کی شکل و صورت اتنی اچھی اور طبیعت اتنی شگفتہ تھی کہ قدومی نے اسے کوئی عام آدمی نہ سمجھا، لیکن اسماعیل اس کے ساتھ بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ شام کے وقت اس نے قدومی کو بنا ہوا گوشت گرم کر کے دیا اور شراب بھی اس کے آگے رکھ کر کہا کہ کھانا کھا کر سو جانا، کوئی ضرورت ہو تو خیمے سے بلا لینا۔ وہ باہر نکل گیا تو قدومی نے کھانا کھا لیا، شراب بھی حسب عادت پی لی، لیکن تنہائی اسے پریشان کرنے لگی۔ اسے اپنے حسن اور ناز و ادا پر چونکہ فخر تھا، اس لیے اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس فخر میں تکبر اور غرور زیادہ تھا، مگر اسماعیل نے اس کی طرف ایسی کوئی توجہ نہ دی جس کی قدومی کو توقع تھی۔ قدومی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے خیمے سے نکلی اور اسماعیل کے خیمے میں چلی گئی۔ وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ قدومی کے لیے اس نے دیا جلا دیا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ قدومی نے کہا کہ اس کی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا، تم شاید مسلمان ہو، تمہیں مذہب سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، تمہاری دلچسپی انسانوں کے ساتھ ہے، کسی کے مذہب کے ساتھ نہیں۔ میرا نام اسماعیل ہے اور میرا کوئی مذہب نہیں رہا۔ اوہ، قدومی نے مسکراہٹ اور حیرت سے کہا، تم ہو اسماعیل، احمر درویش کے خاص آدمی۔ اس نے پوچھا، یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ مارکونی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اس نے اپنا نام سلیمان سکندر بتایا ہے، لیکن یہ مسلمان معلوم نہیں ہوتا۔ یہ مصری بھی نہیں، اسماعیل نے کہا، اور یہ سوڈانی بھی نہیں، اور سلمان سکندر اس کا نام نہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ قدومی نے پوچھا۔ اس کا اصلی نام کیا ہے؟ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، اسماعیل نے کہا۔ یہ راز چھپائے رکھنے کے لیے مجھے معاوضہ ملتا ہے۔ تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کون ہے۔ تم منہ مانگی اجرت پر اس کی تفریح کے لیے آئی ہو، یہ تمہارا پیشہ ہے۔ اس نے تمہیں خزانے میں سے کچھ حصہ دینے کا وعدہ کیا ہوگا۔ وہ تو میرا حق ہے، قدومی نے کہا۔ اس نے مجھے جو اجرت دی ہے وہ اس خطرناک بیابان میں ساتھ آنے کے لیے بہت ہی تھوڑی ہے۔ میں تو خزانے میں سے حصہ لینے کے وعدے پر ساتھ آئی ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہیں حصہ دے دے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ اور کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے وہ خزانہ مل جائے گا جس کا حصہ وصول کرنے کے لیے تم آئی ہو؟ میں اتنی قیمتی لڑکی ہوں کہ لوگ مجھے خزانوں کے عوض خریدنا چاہتے ہیں، قدومی نے غرور کے لہجے میں کہا۔ یہ شخص تو میری قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایسے امیرزادوں اور شہزادوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہوں۔ کب تک؟ اسماعیل نے مسکرا کر کہا۔ زیادہ سے زیادہ 2 سال، اس کے بعد تمہاری قیمت اتنی گر جائے گی کہ تم گلیوں میں پاگلوں کی طرح دوڑتی پھرو گی، پھر تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں۔ جن کے پاس خزانے ہیں انہیں ایک اور قدومی مل جائے گی، تم جیسی کئی مل جائیں گی۔ سنو قدومی، اتنا غرور نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ قدومی نے کہا۔ یہ شخص جو اپنا نام سلیمان سکندر بتاتا ہے میرے طلسم میں ایسا گرفتار ہے کہ اس نے مجھے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وہ صرف میرے لیے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہے۔ وہ مجھے سکندریہ لے جائے گا جہاں ہم سمندر کے کنارے محل بنائیں گے، پھر میں رقاصہ نہیں رہوں گی۔ کیا تمہیں اس پر کچھ شک ہے؟ شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اسماعیل نے کہا۔ میں اپنی اجرت کے لیے اس کے ساتھ آیا ہوں۔ احمر درویش کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ، اس لیے آ گیا۔ یہ میرا پیشہ ہے، میں کرائے کا گنہگار ہوں۔ میں اجرت پر قتل بھی کیا کرتا ہوں، مگر میں جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ میں کبھی پکڑا ہی نہیں گیا۔ احمر درویش مجھے بچا لیتا ہے۔ مجھ میں دوسری خوبی یا خرابی یہ ہے کہ میں عورت کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ عورت پردہ دار ہو یا عصمت فروش، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں بھی دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔
میں تمہیں یہ بھی بتا دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ یہ خزانہ تمہارے لیے محل تعمیر کرنے کے لیے نہیں نکالا جا رہا، یہ مصر کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں صلیبی حکومت قائم کی جائے گی، مسجدوں کو گرجے بنایا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ خزانہ مصر سے باہر چلا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مصر کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، مجھے بھی نہیں، ہم دونوں پیشہ ور ہیں، گناہ ہمارا پیشہ ہے۔ میں تمہیں صرف 2 باتیں بتانا چاہتا تھا جو بتا چکا ہوں، ایک بار پھر سن لو۔ تمہارے حسن اور جوانی کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں یہ شخص اپنے ساتھ تفریح اور عیاشی کے لیے لایا ہے، اس کی نظر میں تم ایک طوائف ہو۔ اگر اس نے تم پر کرم کیا تو 2-1 ہیرے تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، اور اگر اس نے کسی کے لیے محل تعمیر کیا بھی تو وہ کوئی نوخیز لڑکی ہوگی، وہ تم نہیں ہوگی۔ تمہارے چہرے پر مجھے بال جیسی باریک تو لکیریں نظر آ رہی ہیں جو آج اچھی لگتی ہیں، تھوڑے ہی دنوں بعد یہ گہری ہو کر تمہاری قدر و قیمت ختم کر دیں گی۔ اسماعیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جس میں طنز نہیں تھی، دھوکہ اور فریب نہیں تھا، ایک گونا اپنائیت سی تھی اور ایسی حقیقت جو قدومی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس پر ڈورے ڈالے گا، مگر اسماعیل نے اسے ذرا بھی اہمیت نہ دی۔ اس کی بجائے اسے یہ تاثر دے دیا کہ اس کی اہمیت 2 روز کی مہمان ہے۔ قدومی تو اپنے حسن کی تعریفیں سننے کی عادی تھی، اپنے آپ کو قلپترا ثانی سمجھتی تھی۔ اسماعیل نے ایسا تاثر پیدا کر دیا جسے قدومی دھتکار نہ سکی۔ اسماعیل کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس کا پیدا کیا ہوا تاثر اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور قدومی کی آنکھوں سے نیند غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتوں میں رات گزارنا چاہتی تھی، اس خواہش کو وہ دبا نہ سکی۔ اسماعیل نے اسے مایوس نہ کیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب قدومی کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسماعیل کے خیمے میں تھی اور اسماعیل خیمے سے باہر کمبل میں لپٹا سویا ہوا تھا۔ قدومی نے اسے جگایا اور کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب سا خواب تھا، پوری طرح یاد نہیں رہا۔ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ سلمان سکندر کے خزانے کی نسبت اسماعیل کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں رقاصہ کا تصنع نہیں، ایک معصوم لڑکی کی سادگی تھی۔ سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ مارکونی اپنے آدمیوں کو اس سرسبز نشیب کے اوپر اپنی اسکیم کے مطابق موزوں جگہوں پر پہنچا چکا تھا۔ صبح روشن ہوئی تو نیچے ننگے آدمی اور عورتیں نظر آنے لگیں۔ مارکونی نے اپنے ایک دلیر اور نڈر آدمی کو نیچے جانے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اسی ڈھلان سے جس سے اس کا ایک ساتھی لڑک کر نیچے گرا اور اس پر اسرار قبیلے کی ضیافت بن گیا تھا۔ مارکونی نے اپنے اس آدمی کو نیچے لڑک جانے کو کہا۔ وہ ڈھلان کے اوپر بیٹھا اور نیچے سرک گیا۔ کچھ آگے جا کر وہ قلابازیاں کھانے لگا اور زمین میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر چل پڑا۔ 3-4 ننگے آدم خوروں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ وہ خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ جب اس آدمی کے قریب آئے تو اوپر سے 4 تیر نکلے اور ان کے سینوں میں اتر گئے۔ ادھر سے 2 اور ننگے مرد دوڑے آئے، وہ بھی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ مارکونی نے اوپر ایک چٹان کے ساتھ رسا بندھوا دیا تھا جسے اس نے ڈھلان کے نیچے پھینک کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر سب ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اتر جائیں۔ سب نیچے چلے گئے۔ مارکونی نے اوپر سے رسا کھول کر نیچے پھینک دیا اور ڈھلان سے لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ یہ سارا گروہ تلواریں نکال کر آگے کو دوڑ پڑا۔ چند اور ننگے مرد سامنے آئے، انہیں بھی کاٹ دیا گیا۔ جو ذرا دور تھے وہ الٹے پاؤں بھاگے۔ نیچے سے سرسب علاقے کے کئی ایک حصے تھے۔ مارکونی نے دیکھا کہ بھاگنے والے ایک حصے میں چلے گئے تھے۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ اسے ان آدمیوں کا واویلا سنائی دے رہا تھا۔ ان کی چیخ و پکار پر وہ ان کے تعاقب میں گیا۔ اس کے باقی آدمی خون خرابہ کر رہے تھے۔ وہ خود ان آدمیوں کے تعاقب میں رہا۔ تھوڑی ہی دور اسے آدمی نظر آ گئے۔ وہ اب 2 نہیں 3 تھے۔ وہ تینوں ایک چٹان پر چڑھ رہے تھے۔ مارکونی نے ان کے پیچھے دوڑتے کچھ فاصلہ رکھا۔ وہ تینوں چٹان کی دوسری طرف اتر گئے۔ وہ بھی چٹان پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف اسے سیاہ پہاڑی کا دامن نظر آیا۔ وہاں ایک غار کا دہانہ تھا جس میں سے جھک کر گزرا جا سکتا تھا۔ مارکونی اس غار میں چلا گیا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اندر سے غار کھلتا جا رہا تھا۔ اسے اس میں کسی کے دوڑنے کی ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑتا گیا۔ یہ غار نہیں، سرنگ تھی جو معلوم نہیں قدرتی تھی یا فرعون ریمسز نے مرنے سے پہلے بنوائی تھی۔ سرنگ کے کئی موڑ تھے اور اندر گھپ اندھیرا۔ اسے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ وہ دوڑتا گیا اور اسے دور سامنے روشنی کا ایک گولا نظر آیا۔ اس میں اسے 3 آدمی دوڑتے دکھائی دیے۔ وہ غار کا دوسرا دہانہ تھا۔ وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سکیم کامیاب ہو رہی تھی۔
وہ تینوں غار سے نکل گئے، وہ بھی غار سے نکل گئے۔ تینوں میں سے ایک آدمی گر پڑا۔ مارکونی نے جا کر دیکھا، یہ وہی بوڑھا آدمی جس نے اسے اس روز دیکھا تھا جس روز اس کا ساتھی نیچے گر پڑا اور آدم خوروں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ بہت ہی بوڑھا تھا، زیادہ دوڑ نہیں سکتا تھا۔ غار سے باہر ریتلے اور پتھریلے ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ ایک طرف سیاہ پہاڑ دور اوپر تک چلا گیا تھا۔ مارکونی نے بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے بھاگتے ہوئے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے اشاروں میں اسے سمجھایا کہ ان آدمیوں کو واپس بلاؤ۔ بوڑھے نے انہیں پکارا، وہ رکے تو انہیں اپنی طرف بلایا۔ اس نے مارکونی کے ساتھ مصری زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری زبان بولتا اور سمجھتا ہوں، مجھے قتل کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مارکونی بھی مصری زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ان آدمیوں کو بھی قتل نہیں کروں گا، مجھے باہر جانے کا راستہ بتا دو۔ کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، مارکونی نے جواب دیا، میں تمہاری بادشاہی سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے اپنے آدمیوں سے کچھ کہا، وہ دونوں بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے مارکونی سے کہا، ان کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دیں گے۔ تم بھی ساتھ چلو، مارکونی نے کہا، یہ دونوں مجھے غلط راستے پر ڈال دیں گے۔ بوڑھا ساتھ چل پڑا۔ وہ دو ٹیلوں کے درمیان سے گزرے، ایک ٹیلے کے اوپر گئے اور ایسی ہی کچھ بھول بھلائیوں میں سے گزر کر وہ کھلے صحرا میں پہنچ گئے۔ مارکونی نے دیکھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں کوئی راستہ ہے جو اندر کی پر اسرار دنیا میں لے جاتا ہے۔ بوڑھے نے اسے کہا، تم اب چلے جاؤ ورنہ خدا کا قہر تمہیں بھسم کر دے گا۔ مارکونی نے تینوں کو ساتھ لیا اور یہ کہہ کر اپنے ساتھ واپس لے گیا کہ وہ اپنے آدمیوں کو بھی باہر لائے گا۔ مارکونی کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے وہ تینوں ڈر رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ واپس چل پڑے۔ مارکونی نے راستہ اور اس کے موڑ اچھی طرح دیکھ لیے۔ وہ پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے اور اس میں سے گزرتے سرسبز دنیا میں پہنچ گئے۔ بوڑھا اسے اس جگہ لے گیا جہاں مارکونی کے ساتھی کو آگ پر بھون کر کھایا تھا۔ مارکونی کے ساتھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی ایک ننگی لاشیں پڑی تھیں، بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ بوڑھے نے یہ قتل عام شاید پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ رک گیا اور بڑے تحمل سے مارکونی سے پوچھا، ان بے گناہوں کو کاٹ کر تم نے کیا پایا؟ اور تم ہمارے آدمی کو بھون کر کھا گئے تھے۔ مارکونی نے پوچھا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ گنہگار دنیا کا انسان تھا، بوڑھے نے کہا۔ اس نے ہمارے مقدس سلطنت میں آ کر اسے ناپاک کر دیا تھا۔ اور تم ہمارے آدمی کو بھون کر کھا گئے تھے؟ مارکونی نے پوچھا۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو؟ مارکونی نے پوچھا۔ فرعون رمیسس دوم کا مدفن کہاں ہے؟ میں ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، بوڑھے نے جواب دیا۔ مارکونی نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کی عورتوں کو لے آؤ۔ اس نے حملے سے پہلے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی عورت کو قتل نہ کریں اور نہ چھیڑیں، انہیں یرغمال کے طور پر پکڑ لیں۔ مارکونی کے ساتھ ہی 10-11 عورتوں کو سامنے لے آئے۔ ان میں 2-3 بوڑھی، باقی جوان، نوجوان اور 2-3 کم سن بچیاں تھیں۔ وہ مادرزاد ننگی تھیں، ان کے رنگ گندمی اور صاف تھے، شکل و صورت بھی سب کی اچھی تھی۔ ان کے بال کمر تک گئے ہوئے تھے اور ان میں چمک تھی۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری عورتوں کو تمہارے سامنے بے عزت کر کے انہیں قتل کر دیا جائے؟ مارکونی نے بوڑھے سے پوچھا۔ کیا تم اس سے پہلے مجھے قتل نہیں کرو گے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ نہیں، مارکونی نے جواب دیا۔ سنو گنہگار دنیا کے انسان، بوڑھے نے کہا، تمہاری عورتیں کپڑوں میں ڈھکی رہتی ہیں، تم انہیں پردوں میں چھپا چھپا کے رکھتے ہو، مگر وہ بے حیائی سے باز نہیں آتی۔ تم عورت کی خاطر سلطنتیں قربان کر دیتے ہو، عورت کو نچاتے ہو اور انہیں گناہوں کا ذریعہ بناتے ہو۔ ہماری عورتیں ننگی رہتی ہیں مگر بے حیائی نہیں کرتی۔ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے تم نے میری دنیا کی عورتوں کو دیکھا ہے۔ میں تو تمہاری نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خدائے مقدس رمسیس کے خزانے لوٹ لو، میری بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم مجھے ان پہاڑوں کا بھید بتا دو، مارکونی نے کہا، میں تمہاری عزت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ڈاکو کے وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر طنز کی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، جس آدمی کے دل میں دولت کا لالچ ہوتا ہے اس کی آنکھ میں غیرت نہیں ہوتی۔ اس زبان پر وعدے آتے ہیں اور اسی زبان سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ تم اس دنیا کے انسان ہو جہاں دولت پر اپنی بیٹیاں قربان کی جاتی ہیں۔ اور سنو میرے اجنبی دوست، تم مصری نہیں ہو، تمہاری آنکھوں میں سمندر کی چمک ہے، نیل کے پانی کی نہیں۔
تمہارے جسم سے مجھے سمندر پار کی بو آتی ہے. میں ریمیسس کے مدفن کی تلاش میں آیا ہوں. مارکونی نے اسے غصے سے کہا. مجھے وہ مدفن بتا دو. میں بتا دوں گا، بوڑھے نے کہا. اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مدفن کے اندر جا کر تم زندہ باہر نہیں آ سکو گے. کیا تمہارے آدمی اندر چھپے ہوئے ہیں جو مجھے قتل کر دیں گے؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا. تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں رہا. تمہارے اپنے آدمی تمہیں قتل کریں گے. تمہاری لاش یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا. تم غیب دان ہو؟ مارکونی نے پوچھا. آنے والے وقت کی خبر دے سکتے ہو؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا. میں نے گزرا ہوا وقت دیکھا ہے. جس نے گزرے ہوئے وقت کو عقل اور دل کی نظر سے دیکھا ہو وہ آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے. موت تمہاری آنکھوں میں آ کر بیٹھ گئی ہے. مارکونی نے قہقہا لگا کر کہا. تم جنگلی ہو بڈھے. مجھے بتاؤ وہ مدفن کہاں ہے جس کی تلاش میں میں اتنی دور سے آیا ہوں؟ تمہارے سامنے ہے، بوڑھے نے کہا. وہ اوپر آؤ. مارکونی نے کچھ سوچا اور اپنے آدمیوں سے کہا. ان عورتوں کو عزت سے رکھو. اس بوڑھے کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہو اور اس کے ان دونوں آدمیوں کو بھی کچھ نہ کہنا. ان کے ساتھ دوستی پیدا کر لو. میں قدومی اور اسماعیل کو لینے جا رہا ہوں. وہ اسی راستے پر چل پڑا جو سرنگ میں سے گزر کر باہر جا رہا تھا. مارکونی اس راستے سے باہر گیا جو اسے بوڑھے نے دکھایا تھا. اسے اس سمت کا اندازہ تھا جدھر سے وہ اس ہولناک علاقے میں داخل ہوا تھا. وہ اس طرف چل پڑا. اس نے کم و بیش 2 میل سفر طے کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں سے وہ اپنے گروہ کے ساتھ اندر گیا تھا. وہ اپنے خیمے تک گیا. اس نے اسماعیل اور قدومی کو ایک ہی خیمے میں اکٹھے بیٹھے دیکھا. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حکم کے لہجے میں اسماعیل سے کہا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی حیثیت میں رہنا. اس کے پاس بیٹھے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں اس ویرانے میں اکیلی بیٹھی رہتی؟ قدومی نے کہا. میں نے خود اسے اپنے پاس بلایا ہے. تمہیں میں اپنے ساتھ صرف اور صرف اپنے لیے لایا ہوں. مارکونی نے غصے سے کہا. میں تمہیں اپنی اجرت دے رہا ہوں. میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتا. اپنے گھر میں اپنے پاس 100 آدمیوں کو بلاؤ. یہاں تم میری لونڈی ہو. گزشتہ رات اسماعیل نے اس پر خلوص دل سے ایسا تاثر طاری کر دیا تھا کہ اس کے دل میں مارکونی کے خلاف شک اور ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی. اسے اب وہ اپنا ایک گاہک سمجھنے لگی تھی. اب مارکونی نے اسے اپنی لونڈی کہہ دیا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی. اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا. حالانکہ اسماعیل نے اسے بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کرائے کا گنہگار اور اجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے. قدومی مارکونی کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی طے کی ہوئی اجرت پر آئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھ آئی تھی. آگے خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوک نظر آتا تھا. اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسماعیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے. اسماعیل مارکونی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا. اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا. احمد درویش نے تمہیں شاید میرے متعلق کچھ نہیں بتایا. میرے متعلق تم کچھ جانتے بھی نہیں. میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں. تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑیں کاٹنے آئے ہو. میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارے ساتھ دے رہا ہوں. میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا. اپنی پوری اجرت لوں گا اور اگر خزانہ برآمد ہو گیا تو اپنا حصہ الگ وصول کروں گا. تم ایسی باتیں احمد درویش کے ساتھ کرنا. مارکونی نے اسے کمانڈروں کی طرح کہا. یہاں تم میرے ماتحت ہو. خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا. میں اسے جہاں چاہوں لے جاؤں. سنو سلمان سکندر، اسماعیل نے پہلے کی طرح دھیمی آواز اور ہلکے سے تبسم سے کہا. میں جانتا ہوں تم مارکونی ہو، سلمان سکندر نہیں ہو. میں ایک عادی مجرم ہوں. میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے مصری مسلمان بنا دیں گی. اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے. تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو. مارکونی نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص بہت گہرا ہے اور پیچیدہ بھی، اس لیے اس سے اس موقع پر دشمنی مول لینی اچھی نہیں. اس نے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوستوں کی طرح مسکرا کر کہا. تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو. میں دراصل یہ نہیں چاہتا کہ یہ طوائف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے. یہ بہت چالاک عورت ہے. یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے. مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو. امر درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے. کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا؟ مل گیا ہے، مارکونی نے جواب دیا. میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں. اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا.
قدومی بھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے۔ خیمے بھی لپیٹ لیے گئے۔ مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فرعون رمیسس کا خفیہ مدفن تھا۔ قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی۔ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننھی سی جھیل تھی۔ پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ مارکونی ننگے قبیلے کے بوڑھے سردار کے پاس چلا گیا۔ اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا۔ قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی دکھائی دی۔ بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ قدومی خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ اور آگے گئے تو لاشیں اکٹھی پڑی تھیں۔ یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھیں۔ ان لاشوں میں تیر پیوست تھے اور جب وہ اسماعیل کے ساتھ فراخ جگہ گئی جہاں مارکونی کے آدمی اوپر سے اترے تھے، وہاں اسے کئی اور لاشیں نظر آئیں۔ ان میں 5-6 لاشیں بچوں کی تھیں۔ تمام لاشوں کے منہ اور آنکھیں کھلی ہوئی اور چہروں پر اذیت اور کرب کے بھیانک تاثرات تھے۔ قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی۔ اس نے ایسا ہیبت ناک منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ مارکونی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا۔ مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں ہلاک کیا گیا ہے۔ اسماعیل کو معلوم نہیں تھا۔ مارکونی کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ یہ کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانتدار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا؟ مگر یہ دیانتدار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے کہا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتے تھے۔ اس وقت مارکونی بوڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اسے کہا، اوپر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہیں سے نظر آ رہا ہے، اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو، اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آ جائے گا جس میں رمیسس دوم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے۔ اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہ یہاں رکھی گئی ہے۔ 15 صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ ہم 15 صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں تمہیں رمیسس کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو۔ یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے، دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے، اور اس طرح 15 صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئیں جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہیں۔ میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا، مارکونی نے بےتاب ہو کر کہا، اور وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے یہ چٹان الگ معلوم ہوتی ہو۔ وہ نیچے اتر آیا۔ میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے 2 حصے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے۔ اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے۔ رمیسس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ رمیسس نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی، اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپانے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی، رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا، کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 12 آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا۔ انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئیں۔ انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا۔ ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے جنہیں قتل کر دیا ہے اور میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور 12 عورتوں کی نسل سے ہیں۔ اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ مارکونی نے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اور اس نے کہا، چٹان کی چوٹی دیکھو،
کیا تم اس کے ساتھ رسے نہیں باندھ سکتے؟ اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچیں تو چٹان نیچے آ سکتی ہے۔ مارکونی مدفن کو بہت جلد بے نقاب کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا، رسے منگوائے اور 2 رسے اوپر والی چٹان کی ابری ہوئی چوٹی کے ساتھ بندھوا دیے۔ اس نے تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسا پوری طاقت سے کھینچے۔ وہ خود اوپر چلا گیا۔ نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی تھی۔ ایک بار یہ اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے خلا نظر آ گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے آدمیوں نے اور زور لگایا تو چٹان سرک گئی۔ مارکونی نے اپنے آدمیوں کو ذرا آرام کرنے کو کہا۔ سورج سیاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مارکونی کے پاس شراب کا ذخیرہ تھا۔ اس نے شراب کا مشکیزہ منگوا کر کہا، پیو اور اس چٹان کو کنکر کی طرح نیچے پھینک دو۔ سب شراب پر ٹوٹ پڑے۔ مارکونی نے پرجوش لہجے میں کہا، میں آج رات تمہیں 2 اونٹ بھون کر کھلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد شراب نے سب کی تھکن دور کر دی اور ان میں نئی تازگی آ گئی۔ اتنے میں سورج افق سے بھی نیچے چلا گیا۔ مشعلیں جلا کر رکھ لی گئیں اور سب نے ایک بار پھر زور لگانا شروع کر دیا۔ مارکونی اوپر کھڑا تھا۔ اسے مشعلوں کی ناچتی روشنی میں چٹان کا بالائی حصہ آگے کو جھکتا اور کچھ سرکتا نظر آیا۔ اس نے اور زیادہ جوش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اچانک چٹان مہیب آواز کے ساتھ سرک گئی اور الٹ کر نیچے کو لڑک گئی جہاں مارکونی کے آدمی تھے۔ وہ جگہ تنگ تھی۔ ان کے پیچھے بھی ایک پتھریلی ٹیکری تھی۔ اوپر سے چٹان اتنی تیزی سے آئی کہ نیچے سے آدمی بھاگ نہ سکے۔ روشنی بھی کم تھی۔ پہاڑوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی یہ دنیا بیک وقت کئی ایک چیخوں سے لرز اٹھی اور سکوت طاری ہو گیا۔ مارکونی دوڑتا نیچے آیا۔ ایک مشعل اٹھا کر دیکھا۔ گری ہوئی چٹان کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، کسی کی ٹانگ اور کسی کا سر۔ کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان میں سے نیچے آ گئے تھے۔ مارکونی کو کسی کے دوڑنے کی آہٹیں سنائی تھی۔ شاید کوئی بچ بھی گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے۔ اس نے ٹیکری پر دیکھا، وہاں 4 انسان کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا تھا، دوسرا اسماعیل، تیسرا مارکونی کا ایک ساتھی جو ہانپ رہا تھا، وہ بھاگا نہیں تھا، اور چوتھا انسان قدومی تھی جو سراپا خوف بنی کھڑی تھی۔ مارکونی آہستہ آہستہ ٹیکری پر آیا۔ اس نے چاروں کو باری باری دیکھا۔ سب خاموش تھے۔ سب سے پہلے بوڑھا بولا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے فرض کو نظر انداز کر کے تمہیں یہ بھید بتا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ موت کا بھید ہے اور موت میرا فرض پورا کر دے گی۔ کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں، مارکونی نے آہستہ سے کہا، میرے یہ ساتھی میرے ساتھ ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے ان سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کوئی زندہ نکل گئے ہیں؟ کون کون بھاگا ہے؟ مجھ سے پوچھو، بوڑھے نے کہا۔ تمہارے 4 آدمی میرے 2 آدمیوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ میرے آدمی انہیں باہر کا راستہ نہیں بتائیں گے۔ انہیں اب اندر ہی بھٹک بھٹک کر مرنا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ چٹان کے نیچے آ کے مر جاتے۔ یہ موت آسان تھی۔ آج رات کے لیے یہ کام بند کر دو، میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا۔ مارکونی پر اس حادثے کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بوڑھے کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اسماعیل نے بوڑھے کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر ڈال لی۔ قدومی پر خاموشی طاری تھی۔ وہ ان عورتوں کو بھی دیکھ چکی تھی جنہیں مارکونی نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اب کسی اور جگہ تھی۔ تم میرے ایک آدمی کو کھا گئے تھے، مارکونی نے کہا۔ اس سے پہلے تم نے کتنے انسان کھائے ہیں؟ جتنے ہاتھ لگ سکے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری نسل میں انسانی گوشت کب داخل ہوا۔ جو تاریخ میرے کانوں میں ڈالی گئی ہے اس میں 15 صدیوں پرانی ایک پیشین گوئی شامل ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خدائے رمسس کے مدفن کی حفاظت کریں گے انہیں ریگزار اپنی ٹھنڈی آغوش میں رکھے گا، انہیں پانی اور سائے سے محروم نہیں ہونے دے گا، انہیں دنیا کے لالچ سے آزاد کر دے گا، انہیں سونی چاندی، عورت اور شراب کی خواہش سے آزاد کر دے گا۔ انہیں یہ بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے سطر ڈھانپیں۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی، ان میں کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ لالچ انسان کو قاتل، ڈاکو اور بددیانت بناتا ہے۔ وہ کبھی دولت کا لالچ کرتا ہے، کبھی عورت کا۔ اس کا دین نہیں رہتا۔ لالچ فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں اس لعنت سے آزاد کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ رمسس کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے، یہاں سے باہر جایا کریں گے، انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے۔ اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کیا تم آج بھی فرعون کو خدا سمجھتے ہو؟
قدومی نے بوڑھے سے پوچھا۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے، اپنے خدا بدلتا رہتا ہے، بوڑھے نے کہا۔ اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو، کیونکہ میری جان اور میرے بچیوں کی عزت جو تمہاری قید میں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے، کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرانے سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کی گردن پر بھوک اور بیگار کی چھری رکھ کر کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ انسان نے مجبور ہو کر کہا، ہاں تم ہی خدا ہو۔ بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے، جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا۔ اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے۔ جس کی پیٹ کی آگ جلاتی ہے تو وہ اس انسان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے۔ انسان کی اسی کمزوری نے بادشاہ پیدا کیے ہیں، ڈاکو اور رہزن پیدا ہوئے۔ انسان کو حاکم اور مظلوم، محکوم اور ظالم بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی سے آشنا کیا، یہ غلط ہے۔ انسان کو بدکار زر و جواہرات نے بنایا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے قدومی سے پوچھا۔ ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ ان میں سے کسے اپنا آدمی کہہ سکتی ہو؟ بوڑھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی قاہرہ کی رقاصہ ہے۔ قدومی اس کے سوال سے پریشان ہو گئی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ بوڑھے کے سوال نے اس کا پسینہ نکال دیا۔ بوڑھے نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، تم اپنے حسین چہرے اور جوانی کی بدولت اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہو، اور تمہاری خواہش کرنے والے تمہیں خدا کہتے ہیں۔ مجھے جنگلی اور وحشی نہ سمجھو۔ میرے پاس کپڑے ہیں جو میں کبھی کبھی پہن کر قاہرہ جاتا ہوں، تمہاری مہذب دنیا کو دیکھتا ہوں، پھر واپس آ کر کپڑے اتار دیتا ہوں۔ میں نے تمہاری دنیا میں بگیوں پر شہزادے سیر کرتے دیکھے ہیں، تمہاری طرح کی شہزادیاں دیکھی ہیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی دیکھی ہیں، اور انہیں جو نچاتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے۔ میں نے فرعونوں کے وقتوں کی باتیں سنی ہیں اور آج کے وقت کے فرعون بھی دیکھے ہیں، ان سب کا انجام بھی دیکھا ہے۔ تمہارا انجام بھی جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا دیکھ رہا ہوں۔ تم نے خزانے کے لالچ میں اتنے بے گناہ انسانوں کا خون کیا، اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ فرعون بھی نہیں بچ سکے تھے۔ میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا، ان کا انجام دیکھ لینا۔ وہ خدا ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچایا کرتا ہے، انجام تک پہنچا نہیں کرتا۔ میں نے اس انسان کو کبھی خدا نہیں مانا جو آج پہاڑی کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ میں اور میرا قبیلہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا کے لالچ سے بچنے کے لیے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا ہے، ہم اس عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بوڑھا ٹھہری ٹھہری آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ قدومی اسے دیکھ رہی تھی اور بوڑھے کی باتوں میں اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ مارکونی کے ہونٹوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شراب پی رہا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، تم اپنی عورتوں کے پاس چلے جاؤ، صبح جلدی اٹھ جانا، ہمیں اندر جانا ہے۔ بوڑھا چلا گیا تو مارکونی نے قدومی سے کہا، آؤ ہم بھی سو جائیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، قدومی نے کہا۔ مارکونی اس کی طرف لپکا۔ قدومی پیچھے ہٹ گئی۔ مارکونی نے اسے دھمکی دی۔ اسماعیل اس سے آگے آ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ مارکونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور مارکونی پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو قدومی اسماعیل کے سینے پر سر پھینک کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ صبح جاگے تو مارکونی نے بوڑھے کو ڈھونڈا۔ بوڑھا وہاں نہیں تھا۔ عورتوں کو دیکھا، وہ بھی غائب تھیں۔ انہیں آوازیں دیں، ادھر ادھر دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مارکونی کو اب ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی، مدفن کا دہانہ کھل چکا تھا۔ بوڑھا اگر وہاں ہوتا بھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے۔ مارکونی نے اسماعیل، اپنے ساتھی اور قدومی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ سب اس چٹان پر چڑھ گئے جہاں مدفن کے اندر جانے کا دہانہ تھا۔ مارکونی نیچے اترا۔ یہ ایک کشادہ گڑھا تھا جو سرنگ بن کر ایک طرف چلا گیا تھا۔ وہ مشعلیں ساتھ لے گئے تھے جو جلائی گئیں۔ کچھ دور آگے جا کر سرنگ بند ہو گئی۔ مارکونی نے وہاں الٹی کدال ماری تو ایسی آوازیں آئیں جیسے اس کے پیچھے جگہ کھوکھلی ہے۔ یہ پتھر کا چوکور دروازہ تھا۔ اس پر ضربیں لگائی گئیں تو کناروں سے خلا نظر آنے لگے۔ سلاخوں اور ہتھوڑوں وغیرہ کی مدد سے اس تراشے ہوئے پتھر کو ہلا لیا گیا اور بہت سی محنت اور مشقت کے بعد اس چوکور پتھر نے اس طرح راستہ دے دیا کہ پیچھے کو گرا۔ اس کے وزن کا یہ عالم تھا کہ اس کے گرنے سے زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ اندر سے 15-16 صدیوں کی بدبو جھکڑ کی طرح باہر آئی۔ سب پیچھے کو بھاگے اور انہوں نے ناک منہ پر کپڑے لپیٹ لیے۔
ذرا دیر بعد مشعلہ کے ساتھ اندر گئے۔ چند قدم آگے سیڑھیاں نیچے جاتی تھی۔ سیڑھیوں پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے پنجر پڑے تھے، ان کے ساتھ برچیاں اور ڈھالے بھی تھیں۔ یہ پہرے داروں کی ہڈیاں تھیں۔ انہیں اندر زندہ پہرے پر کھڑا کر کے مدفن کے منہ پر اتنی وزنی سل جما دی گئی تھی، سیڑھیاں انہیں دور نیچے لے گئیں۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ یہ زمین پتھریلی تھی۔ کاریگروں نے لمبی مدت صرف کر کے دیواریں اور چھت اس طرح تراشی تھی کہ یہ 20ویں صدی کی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ وہاں ایک بڑی ہی خوشنما کشتی رکھی تھی جس کے بادبان لپٹے ہوئے تھے۔ کشتی میں بھی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ یہ ملاحوں کی تھی۔ ایک تاریک راستہ جو کاریگری سے تراشا گیا تھا ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک سجی سجائی گھوڑا گاڑی تھی۔ اس کے آگے 8 گھوڑوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اور بگی کی اگلی سیٹ پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ اس کمرے میں کئی اور ہڈیوں کے پنجر تھے۔ اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا جو صحیح معنوں میں شیش محل تھا۔ چھت اونچی اور دیواروں پر چترکاری کی گئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اور ان پر ایک پتھر کی کرسی اور کرسی پر ریمیسس کا بت بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی پتھر کا تھا۔ سیڑھیوں پر ہڈیوں کے پنجر اور کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ قدومی نے ایک کھوپڑی کے ساتھ موتیوں کا ایک ہار دیکھا جس کے ساتھ ایک نیلا ہیرا تھا۔ کانوں میں ڈالنے والے زیورات تھے اور انگوٹھیاں بھی۔ چند اور ڈھانچوں کے ساتھ اس نے ہار اور زیورات دیکھے۔ مارکونی نے ایک ہار اٹھایا۔ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی ان موتیوں اور ہیروں کی چمک ماند نہیں پڑی تھی۔ مشعل کی روشنی سے ہیرے رنگا رنگ شعائیں دے رہے تھے۔ مارکونی ہار قدومی کے گلے میں ڈالنے لگا تو قدومی چیخ مار کر اسماعیل کے پیچھے ہو گئی۔ مارکونی نے قہقہہ لگا کر کہا، میں نے کہا تھا نا تمہیں ملکہ کلوپترا بناؤں گا۔ ڈرو مت قدومی، یہ سب ہار تمہارے ہیں۔ نہیں، قدومی نے لرزتی کامتی آواز میں کہا، نہیں، میں نے ان کھوپڑیوں اور ہڈیوں میں اپنا انجام دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی مجھ جیسی تھیں۔ یہ اس خدا کی محبوبہ کا ہار ہے جو یہی کہیں مرا پڑا ہے۔ میں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے جنہیں تکبر نے خدا بنایا۔ میں نے اپنا خدا دیکھ لیا ہے۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے اسماعیل کو گھسیٹتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے لے چلو یہاں سے، میں ہڈیوں کا پنجر ہوں۔ اس کے گلے میں اپنا ہار تھا۔ اس نے یہ ہار اتار کر ہڈیوں پر پٹخ دیا۔ انگلیوں سے بیش قیمت انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں اور چلانے لگی، میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے، میں نے خدا دیکھ لیا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ مارکونی ایک اور کمرے میں جا چکا تھا۔ اسماعیل نے قدومی سے کہا، ہوش میں آؤ، ہم چلے گئے تو یہ سارا خزانہ یہ دونوں سلیبی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اسماعیل کو ایک اور راستہ نظر آ گیا۔ مشعل اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ قدومی کو اس طرف لے گیا اور وہ ایک اور فراخ کمرے میں داخل ہوئے۔ وسط میں ایک چبوترے پر تابوت رکھا تھا۔ چہرہ ننگا تھا۔ یہ تھا فرعون ریمیسس دوم جس کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے۔ لاش ہنوت کی ہوئی تھی۔ چہرہ بالکل صحیح تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسماعیل اس چہرے کو بہت دیر دیکھتا رہا۔ قدومی نے بھی دیکھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بھی ہڈیوں کے پنجر نظر آئے اور وہیں انہیں بڑے خوشنما باکس بھی دکھائی دیے۔ ایک باکس کا ڈھکنا کھلا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونے کے زیورات اور ہیرے پڑے تھے۔ ان پر ایک انسانی بازو کی ہڈی اور ایک ہاتھ کی ہڈیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ باکس کے اندر کھوپڑی اور باقی ہڈیاں پڑی تھیں۔ انسان، اسماعیل نے کہا، اس شخص نے مرنے سے پہلے زیورات اور ہیرے اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے امید ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگے گا، مگر دم گھٹنے سے خزانے کے اوپر مر گیا۔ بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کی دشمن بھوک نہیں، ہوس ہے۔ اس نے باکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، قدومی، تم بھی ہوس لے کے آئی ہو، میں تمہیں کچھ دے دوں؟ نہیں اسماعیل، قدومی نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، میری ہوس مر چکی ہے، قدومی مر چکی ہے۔ اسماعیل نے پھر باکس میں ہاتھ ڈالا۔ قدومی نے چلا کر کہا، بچو اسماعیل۔ اسماعیل استاد تھا۔ وہ ایک طرف گر کر لڑک گیا اور اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ مارکونی تلوار سونتے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی تلوار کا وار باکس پر پڑا۔ مارکونی کی آواز سنائی دی، یہ خزانہ میرا ہے۔ اتنے میں مارکونی کا ساتھی بھی آ گیا۔ اسماعیل کے پاس خنجر تھا جس سے وہ تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قدومی کو قریب ہی ایک برچی پڑی نظر آ گئی۔ مارکونی اسماعیل پر وار کر رہا تھا جو وہ مشعل پر روک رہا تھا۔ مارکونی کے ساتھی نے بھی اسماعیل پر حملہ کیا۔ دونوں صلیبی خزانہ دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے۔ قدومی کو انہوں نے نہ دیکھا کہ کیا کر رہی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔